کیا؟ بنفشہ بولی۔ کنڈکٹر نے اس معصوم سی بچی کو ہوشزدہ ہاتھ لگایا ہے۔ اتنا رش ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، غلطی سے لگ گیا ہوگا۔ بنفشہ نے اس بات کو سرسری سا لیا۔ مرد کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا، ہمیشہ جان بوجھ کر کرتا ہے اور پھر یوں انجان بن جاتا ہے جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ بس ایک بار پھر رکی تھی۔ اب کی بار نقاب پوش خاتون چڑھی۔ کنڈکٹر نے چھلانگ لگا کر بس سے اترا۔ خاتون چڑھی، اس کے بعد اس نے دروازہ بجایا تو بس چل پڑی۔ اب کی بار غلطی نہیں ہوئی؟ چمپا نے بنفشہ سے سوال کیا۔ وہ چپ رہ گئی۔ کھلے عام پھرنے والی لڑکیاں اور عورتیں دن میں 10 شیطانوں کی ایسی غلطیاں بھگتی بھی ہیں اور نظر انداز بھی کرتی ہیں، اور پردے والی چھوٹی سی نابالغ بچی ہی کیوں نہ ہو، شیاطین ہٹ کر اسے راستہ دیتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی عمر سے میں نے یہ سب بھگتا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، برداشت بھی کیا ہے، سو یہ اسی سب کا نتیجہ ہے۔ چمپا نے اپنے پرکر نقاب کی طرف اشارہ کیا۔ بنفشہ کو چپ لگ گئی۔ باپ جواری تھا، ماں بے انتہا حسین اور جوان۔ باپ کی بھنگی کی سرکاری نوکری تھی، پر اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے دنیا کا گند اٹھانے کی اس کی خوبصورت بیوی جاتی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی، باپ نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، میں اسکول سے آ کر رلتی رہتی تھی، پھر ماں نے اسکول چھڑوایا اور مجھے ساتھ لے جانے لگی۔ خرچے بہت تھے، آمدنی کم، اس لیے ماں نے پرائیویٹ کام بھی شروع کر دیا، کسی کرسچن وکیل کے گھر میں جھاڑو پونچھے کا کام۔ ماں کام میں مصروف ہوتی اور وہ وکیل مجھے ہوسناک نظروں سے گھورتا رہتا۔ ہو سکتا تھا وہ آگے بڑھتا، مگر ماں ماضی میں کھو گئی تھی اور بنفشہ حال سے بیگانہ اس کی کہانی مبہوت انداز میں سن رہی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے دیکھ لیا، ماں کے کام سے چھٹی کر دی۔ سوچتی ہوں اس کی بیوی ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی اور میری ماں 3 مہینوں میں بھی نہیں سمجھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ چمپا نے جھٹکی۔ بس انہی احساسات کے ساتھ میں دن بدن بڑی ہوتی گئی۔ کباڑی والا، سبزی والا، بلیچ کے پانی والا، جھولے والا، باپ کے پاس آنے والے 10 لوگ کس کس کی نظروں کے ہوس کا نشانہ بنی میں۔ چمپا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بنفشہ کے لیے تو سانس لینا بھی محال تھا۔ میں اپنے حسن سے بیزار ہو گئی تھی اور 14 سال کی ہوئی تو دبئی کی نوکری والے ایک لڑکے سے شادی کرا کے اپنی جان چھڑا لی۔ اس کی لاٹری نکل آئی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر میری چوکیداری کرنے بیٹھ گیا۔ 4 ماہ میں سب جمع جوڑ ختم، بالآخر مجھے ہی باہر نکلنا پڑا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ جب باہر نکلی تو اس برقعے کا سہارا لیا۔ سوچتی ہوں مسلمان عورت کتنی نصیب والی ہے نا، جس کو چادر اور 4 دیواری کا تحفظ اس کا مذہب دلاتا ہے، چمپا نے حسرت سے کہا۔ لیکن آج کی مسلمان عورت اپنے مذہب کو پس پش ڈال کر جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے اور بچوں کی تربیت کر رہی ہے نا، اس پر سخت افسوس ہے۔ پتہ ہے، میں نے بہت ڈھونڈا کہ کوئی ایسا مسلمان مرد مل جائے جو مجھے چادر اور 4 دیواری کا تحفظ دے، پر کوئی بھی نہیں ملا۔ کس کے آسرے پر اسلام ظاہر کرتی، سو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ دل سے مسلمان ہوں، اور جس دن میرا بیٹا میرے کندھے کے برابر آ جائے گا نا، اس دن میں ظاہر کر دوں گی، چمپا کہہ رہی تھی۔ کنڈکٹر زور زور سے چیخ رہا تھا، نمائش نمائش نمائش۔ یہ بنفشہ کا اسٹاف تھا، پر وہ سن بیٹھی تھی۔ ماں کو پھول بہت پسند تھے، اس لیے میرا نام چمپا رکھا تھا، مگر ہر پھول سجاوٹ کے لیے تو نہیں ہوتا نا، کچھ پھول بچے کھیل کر مسل کر پھینک بھی تو دیتے ہیں۔ چمپا عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ چمپا نے اتنی طویل گفتگو میں پہلی بار اس سے سوال کیا۔ بنفشہ کو لگا اس کی آواز بہت دور سے آئی تھی۔ اوہ، چمپا اور بنفشہ، زبردست! چمپا نے داد دی۔ شادی شدہ ہو؟ چمپا نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، بنفشہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ضروریات محدود کر کے، خواہشات کا گلا گھونٹ کے، قناعت کے کلمے پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں سج جاؤ، ایسا پھول بن جاؤ جس کو صرف اس کا شوہر دیکھے۔ ہسپتال میں آنے والے سینکڑوں لوگوں کی گندی نظریں تمہیں مرجھا دیں گی۔ شوہر کے اختیار و اقتدار میں رہو، تادم حیات تر و تازہ اور مہکتی رہو گی۔ بنفشہ نے حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے لگا اس بظاہر ہندو لڑکی کے لہجے میں کوئی ولیہ بات کر رہی ہے۔ بنفشہ گرمی، بدبو، یہاں تک کہ اپنے اسٹاپ پر اترنا بھی بھول گئی تھی۔ لائٹ ہاؤس! کنڈکٹر بنفشہ کے پاس آ کر چیخا تھا۔ او باجی، نمائش کا کرایہ دیا تھا، یہاں تک آ گئی ہو؟ کیا اسی کرائے میں ٹاور تک جاؤ گی کیا؟ کنڈکٹر بڑی بدتمیزی سے اس سے مخاطب تھا۔ کسی سوچ میں مگن بنفشہ نے ایک چھڑچھڑی لے کر گویا ہوش میں آ گئی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہاری مدد کرے۔
بنفشہ نے چمپا سے کہا۔ چمپا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ بنفشہ کے اترتے ہی بس چلنے لگی۔ بنفشہ بس سے اتر کر کافی دیر تک دور جاتی ہوئی بس کو کھڑی تکتی رہی اور حسرت سے آہ بھر کر رہ گئی۔